الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ مجھ سے ایک شخص نے سوال پوچھا مبارک وطن کون سا ہے؟ اس کے جواب تو بہت سے جواب ہیں۔ کسی نے خانہ کعبہ کہا، مکہ کہا، کسی نے مدینہ کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ میرے ذہن میں یہ حدیث آ گئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات من اصحابی بارض قوم کان نورهم وقائدهم یوم القیامت۔ میرے صحابہ کرام علیہ الرحمہ الرضوان میں سے کوئی جس جگہ وصال فرمائے وہاں کے لوگوں کے لیے روز قیامت ان کا وہ قائد ہوگا اور ان کے لیے انوار و تجلیات کا سبب بنے گا۔ اور دوستو بزرگوں، میرے خیال میں سب سے مبارک وطن وہی ہے جہاں پر صحابی دفن ہو۔ صحابی جس جگہ بھی دفن ہے وہاں کے لوگوں کے لیے وہ برکت لے گا، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مکہ افضل ہے کیونکہ وہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اور مدینہ تو ظاہر ہے پوری دنیا سے افضل ہے، بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ دیکھیں عرش پر اللہ کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ عرش پر اللہ استوا کرتا ہے۔ استوا کا کیا معنی ہے انشاءاللہ کسی وقت بحث کریں گے اس پر۔ لیکن میں کہتا ہوں مدینہ جو ہے وہ مکہ سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ مکہ میں مسجد حرام ہے، وہاں پر حج کیا جاتا ہے، ایک عمارت ہے، لیکن اللہ وہاں خود تو نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ لیکن مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، نبی علیہ السلام موجود ہے۔ تو جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک مس کر رہا ہے، ٹچ ہے، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ مٹی عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو لہٰذا جس جگہ پر بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، ان کی قبر موجود ہے، لہٰذا وہ جگہ ان کے لیے باعث برکت ہے۔ ہمارے ادھر جو ہے تو صحابہ کی قبریں ہیں اصحاب بابا کے نام سے، ہمارے پاکستان میں پنجگور کے نام سے، بہاولپور میں کتنے صحابہ ہمارے پاکستان میں آئے ہیں۔ لہذا ہمارا پاکستان الحمدللہ ایک مبارک وطن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔